السلام علیکم بچوں، آج ہم دی 5 پریئرز کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں آپ کو پتہ لگے گا کہ 5 نمازیں کون سی ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور مسلمان ان کو کب کب ادا کرتے ہیں، جبکہ نماز ایک اہم رکن ہے 5 ارکان میں سے۔ دی 5 پریئرز۔ بچوں، نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے اور نماز اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے حوالے سے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ The 5 prayers۔ فجر صبح سب سے پہلی نماز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ دو رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ فجر کے لیے روزانہ ان کا حکم ہے۔ نافرمانوں کے لیے کوئی نماز مشکل نہیں ہے سوائے فجر اور عشاء کی نماز کے، لیکن اگر وہ ان نمازوں کے فضائل کو جان لیں تو پھر یہ یقیناً مسجد میں جائیں اور نماز ادا کریں، چاہے انہیں ریگنا ہی کیوں نہ پڑے۔ ظہر دوپہر کو پڑھی جانے والی نماز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت۔ نماز ظہر کے لیے ان کا روزانہ حکم ہے۔ پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز میں پہلے اور آخر میں سنت پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ انہیں دوزخ کی آگ سے بچاتے ہیں۔ عصر دوپہر کے بعد اللہ کے لیے پڑھی جانے والی نماز ہے۔ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض۔ نماز عصر کے لیے روزانہ ان کا حکم ہے۔ اگر ایک شخص عصر کی نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی اس دن کی تمام نیکیاں مٹا دی جائیں گی اور ضائع کر دی جائیں گی، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عصر کی نماز ادا کریں۔ مغرب سورج غروب ہونے پر اللہ کے لیے پڑھی جانے والی نماز ہے۔ 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت۔ مغرب کے لیے ان کا روزانہ پڑھنا حکم ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہو جائے اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو کیونکہ اس وقت شیطان باہر ہوتے ہیں۔ جب رات کا 1 گھنٹہ گزر جائے تو تم انہیں جانے دو۔ عشاء رات کو پڑھی جانے والی 5ویں نماز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر۔ یہ حکم ہے جو آپ روزانہ عشاء میں پڑھتے ہیں۔ ایک شخص جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کا ثواب آدھی رات عبادت میں گزارنے کے برابر ہے، اور جو بھی فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اس کا ثواب پوری رات عبادت میں گزارنے کے برابر ہے۔ اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے اس اینیمیٹڈ ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو 5 نمازوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی اور اس بات کا مجھے آئیڈیا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان سوالات کے جوابات میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ پہلا سوال یہ ہے، ایک دن میں کتنی نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں؟ 2، 4، 5 اور جواب ہے 5۔
دوسرا سوال یہ ہے، پہلی نماز کا نام کیا ہے؟ ظہر، عصر، فجر؟ اور جواب ہے فجر۔ ایک اور سوال آپ سے پوچھتی ہوں، دوسری نماز کا نام کیا ہے؟ ظہر، مغرب یا عشاء؟ اور اس کا جواب ہے ظہر۔ ایک اور سوال یہ ہے، نماز اسلام کا ایک اہم زکوٰۃ ہے، تبلیغ ہے یا رکن ہے؟ ویری گڈ، اس کا جواب ہے رکن۔ نماز کن پر فرض ہے؟ مسلمانوں پر، سب پہ یا کسی پہ بھی نہیں؟ شاباش، اس کا جواب ہے سب مسلمانوں پر۔ مسلمان کس کے لیے نماز ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، خود کے لیے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ شاباش، اس کا جواب ہے اللہ کے لیے۔ بچوں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان 5 نمازوں کے کیا اوقات ہیں، یعنی کس وقت ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ فجر صبح کے وقت ادا کی جاتی ہے، ظہر دوپہر کے وقت ادا کی جاتی ہے، عصر یہ نماز سپہر میں ادا کی جاتی ہے، مغرب یہ نماز شام کو ادا کی جاتی ہے، اور عشاء رات میں ادا کی جاتی ہے۔ بچوں، اب آپ کو ایک اور اینیمیٹڈ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ Friends, we will learn today how to perform Salat, the Islamic ritual prayer. After doing my wudu, ablutions, and putting on new clothes, I stand face the Qibla, the direction of the Kaaba. I make niyyah, intention in my heart for the prayer I want to pray. Then I recite al-Iqama, private call to prayer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. I raise my hands to my ears and say, Allahu Akbar. this means Allah is the greatest. This is called Takbirat Ihram. Now I place my right hand on the top of my left hand on the chest and look downward to the place where my forehead will touch the ground in the sujood, prostration, and recite silently. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. After this, I recite Surah Al-Fatiha, the opening chapter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Then I recite any surah or other passage. I recite now Surah Al-Ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Then I say,
الله أكبر. I should do ruku', bowing as deeply as my joints will let him. I keep my head in line with my back and look downward to the place of sujood. I place my hands on my knees firmly, spacing the fingers out, and say silently, سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Then I should straighten up from ruku' and raise my hands and I say, سمع الله لمن حمده. Then I should stand straight until every vertebra has returned to its place. And I say, ربنا ولك الحمد. after I prostrate on the floor saying, الله أكبر. in sujood, I should say, سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. the arms 7 parts should be in contact with the ground during sujood. The first, the nose and forehead. The second and the third, the palms of both hands. The fourth and fifth, the both knees. The sixth and seventh, the soles of both feet, the toes folded. I should put my palms levels with my shoulders. I keep my arms away from my sides. I should allow some space and distance between my stomach and my thigh, and I should keep my forearms off the ground. Then I raise my head, saying takbir. الله أكبر. I sit down and put my hands flat on my thighs. I spread my left leg and sit on it, and I put my right foot upright and make my toes point towards the qibla. While sitting thus, I say, ربي اغفر لي. ربي اغفر لي. ربي اغفر لي. Then I do the second prostration and I say, الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. after I raise my hands from the second prostration and I want to get up for the second rak'ah, when standing I recite Surah Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Then I recite any surah or other passage. I recite now Surah An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربي اغفر لي.
رب اغفر لي رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. When I complete the second rak'ah, I sit down. I spread my left leg and sit on it. And I put my right foot upright and make my toes point towards the Qibla. I put my left hand flat on my thigh. I close all the fingers on my right hand except my index finger raised, pointing to the Qibla. I move it gently during the tashahhud. التحيات لله. الزكيات لله. الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. If it's the last rak'ah, like Subh or Jum'ah, I finish with As-Salatul Ibrahimiyya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Then I turn my head to the right side and I say, السلام عليكم ورحمة الله. Then I turn my head to the left side and I say, السلام عليكم ورحمة الله. If the prayer has 3 units of prayer, like Al-Maghrib, or 4, like Az-Dhuhr, Al-Asr, or Isha, after the first tashahhud, I raise my head from the second prostration, الله أكبر. and I want to get up for the next rak'ah. I put my hands on my chest, as described above, and I read Surah Al-Fatiha only. Then I recite the tashahhud after the third rak'ah of the Maghrib, or after the fourth rak'ah of the Dhuhr, the Asr, or the Isha. I also recite As-Salatul Ibrahimiyya. Then I turn my head to the right side and I say, السلام عليكم ورحمة الله. Then I turn my head to the left side and I say, السلام عليكم ورحمة الله. هل أعجبكم هذا الفيديو؟ لمشاهدة المزيد من أعمال أسرتنا اضغطوا سبسكرايب هنا في الأسفل. प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, तो सवालात ये हैं। सुबह के वक्त कौन सी नमाज अदा की जाती है? फजर, जोहर, असर। वेरी गुड, फजर। दोपहर के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं? जोहर, इशा या असर? शाबाश, जोहर अदा करते हैं। शाम के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं? इशा, मगरिब या असर? सब बच्चे बताएं। वेरी गुड, मगरिब की नमाज अदा करते हैं। रात के वक्त कौन सी नमाज अदा करते हैं? असर, फजर या इशा? मुझे उम्मीद है कि आपको सबको इसका जवाब आता होगा। वेरी गुड, इशा की नमाज हम रात में अदा करते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर 5 नमाजों के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, जो कि हम सब पर फर्ज है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Hana, time for Salah. Huh? But Daddy, we're not done catching these fish. How about a story? A story? Yes! Wow! Listen, little ones, let me tell you of a man who lived in the days when the prophet walked the land. He was kind and strong, and he loved to play with cats. That's why they call him Abu Huraira. As the story goes, he was very kind. He performed Salah every day and every night. Wow! We love to be
perform salah. Let me tell you now of a woman in command who lived in the days when the Prophet walked the land. She was fearless and strong with an arrow in her hand. Such a great leader, she was called Khawla. As the story goes, she was very brave. She performed salah every day and every night. Wow, we would love to be like Khawla. So let us all perform salah. Do you want to be great like them? Yes! Good! Salah is the key to your true success. Both in this world and the one that's next. Let us get washed up before we do salah. We shall have success, inshallah. There have been many Muslims of fame. They perform salah every day. If you want the blessings of Allah, come to prayer, perform salah. Come to prayer, perform salah. Allahu Akbar.